السلام علیکم اینڈ بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیئر اسٹوڈنٹس اینڈ ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں MLT لیکچرز بائی تنویر طارا، اور آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے فلبوٹمسٹ کی ایتھیکل رسپانسبلٹیز. جہاں تک ہم بات کر رہے تھے کہ ایک فلبوٹمسٹ کی ہارڈ اسکل کیا چاہیے، وہاں تک اگر ہم مورل ایشوز پہ بات کریں تو مورل ایشوز ہارڈ اسکل سے کہیں کہیں زیادہ ہوتی ہے. اور جس طرح آپ کو پتا ہے کہ آپ نے اپنے اسکلس کو ڈیولپ کرنا ہوتا ہے، تو اسی طرح آپ نے اپنے سافٹ اسکلس کو بھی ویلیویبل کرنا ہوتا ہے، ان کے ڈیولپ کرنا ہوتا ہے. اور ود دا پیسج آف ٹائم جب آپ سوچ رہے ہوتے ہیں، تو آپ جب اپنی جاب اسٹارٹ کرتے ہیں انیشیل اسٹیج کے اندر، اور جب آپ کو کچھ عرصہ ہو جاتا ہے، تو دونوں کے درمیان فرق ہونا چاہیے، کیونکہ ڈے بائی ڈے آپ اپنے آپ کو امپروو کرنا چاہتے ہو. آپ اپنے سینئر سے سیکھتے ہو، آپ اپنے کلیگ سے سیکھتے ہو. تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ پروفیشنلزم کہلاتی ہے. تو جہاں تک ہماری بات جو ہے وہ پروفیشنلزم پہ ہوئی تھی کہ پروفیشنلزم آپ کی بیسٹ ہونی چاہیے. پروفیشنلزم صرف اور صرف کام کرنا نہیں ہے کہ آپ لگے ہیں اور بلڈ لے رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ آپ پروفیشنلزم کو لنک کریں گے ان مورل چیزوں کے ساتھ کہ آپ ایک پیشنٹ کے ساتھ کیسے بیہیو کرتے ہیں، آپ ان کو ریسیو کیسے کرتے ہیں، آپ ان کے ساتھ ڈیلنگ کیسی ہے، آپ پیشنٹ کے ساتھ نرمی والا برتاؤ اختیار کرتے ہیں یا آپ ہارش ہے، آپ ہارڈ باتیں کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ بڑی ویلیبل ہوتی ہے اور اس کی امپورٹنس ہے. اور ہارڈ اسکل اور سافٹ اسکل دونوں کو کمبائن کر کے ہی تبھی ایک پروفیشنل فلبوٹمسٹ بن سکتا ہے. یاد رہے کہ نہ صرف فلبوٹمی کے لیے ہے، بلکہ کوئی بھی لیب ٹیکنالوجسٹ ہو، کوئی ڈیلنگ کرتا ہو پیشنٹ کے ساتھ، کوئی ریسیپشنسٹ ہو، ایون ہمارے ہیلتھ کیئر کا کوئی بھی پرسن ہو، وہ نرس ہو، ڈاکٹر ہو، ان سب کو پتا ہوتا ہے کہ ہماری ڈیلنگ کیسے ہونی چاہیے. اور وہ اپنے آپ کو پروفیشنل تب کہلائے گا جب یہ ساری چیزیں کمبائن ہو کے ایک سالڈ پرفیکٹ بندے کو آگے پروموٹ کرتا ہے. تو ایکچولی آج کا جو ٹاپک ہے وہ اسی پہ ہوگا، ڈیٹیل کے ساتھ ہے، آپ نے اینڈ تک دیکھنا ہے، جس میں سے ہم نے یہ بتانا ہے کہ جو فرسٹ امپریشن ہے یہ لاسٹ امپریشن ہوتا ہے. آپ کسی کے ساتھ بات کرتے ہیں، آپ بڑے فرینڈلی موڈ کے اندر ہوتے ہیں، یا اگر آپ بڑے عجیب و غریب قسم کے ساتھ اس کو ڈیل کرتے ہیں، تو یقیناً وہ پیشنٹ جو ہے یا وہ جو کسٹمر ہے وہ آپ کے پاس دوبارہ نہیں آئے گا. تو فرسٹ امپریشن امپورٹنٹ ہوتا ہے. اب یہ مورل کی طرف ہم جا رہے ہیں، ایتھیکل ویلیوز کی طرف ہم جا رہے ہیں کہ آپ کے بیہیویئر کے ساتھ وہ کیسے الائن ہوگا. ساتھ میں اگر آپ اس سے بلڈ لے لیتے ہیں، صحیح طریقے کے ساتھ لے لیتے ہیں اور اس کو سیٹسفائی کر دیتے ہیں، کوئی ڈبل بریک ٹرپل بریک جو ہے وہ نہیں کرتے، تو یہ آپ کے ہارڈ اسکل ہو گئے. تو دونوں کی کمبینیشن ہی تب آپ کو جو ہے وہ ایک اچھا فلبوٹمسٹ بنا سکتا ہے. سو فرسٹ امپریشن بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ کو کمپیشن ہونا چاہیے، آپ کی انٹیگریٹی کیسے ہونی چاہیے. یہ ساری چیزیں جو ہے آج کے ٹاپک میں ہم ڈسکس کریں گے. امید ہے آپ کو ٹاپک پسند آئے گا، اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم ایک اور ٹاپک جو ہے وہ بھی اس کے ساتھ ایتھیکل ویلیوز بھی ہی ہے، تو اس کو جو ہے ہم لیکچر نمبر 2 میں ڈسکس کریں گے. تو چلیں سلائڈ کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آج ہم کن کن چیزوں کو ڈسکس. تو آج ہماری ڈسکشن ہو رہی ہے ماڈیول نمبر 2 پہ، اور اس ماڈیول میں ہم ڈسکس کریں گے ایتھیکل رسپانسبلٹیز آف اے فلبوٹمسٹ. بیسیکلی جہاں تک آگے ہم نے پڑھنا ہے کہ ہارڈ سکلز کون کون سے ہیں، ایکسپرٹیز کون کون سے آنی ہے، تو اس کے ساتھ ایک فلبوٹمسٹ کو سافٹ سکل کا ہونا بھی بہت ضروری ہے. اور یہ سافٹ سکل کس طرح آئیں گے، اس میں کون کون سے ایسے ایلیمنٹس ہیں جس کو ہم دیکھیں گے اور اس کو اپنے زندگی کا حصہ بنائیں گے. تو آج کا ٹاپک ہمارا سارا اسی پہ ہی ہوگا. ماڈیول نمبر 2 میں جن ٹاپکس کو ہم کور کریں گے وہ ہے انڈرسٹینڈنگ فلبوٹمی ایتھکس، واٹ آر ایتھیکل ایشوز ان فلبوٹمی، پیشنٹس رائٹ کیا ہوتے ہیں، اور کانفیڈینشیلٹی اور ہیپا ایکٹ کیا ہے. اور اس کے ساتھ ہم ایک ورچوئل ڈیمانسٹریشن نیڈل سٹک انجری پہ بھی دیں گے. کسی بھی فیلڈ میں خوش اسلوبی سے کام کرنے کے طریقے کو پروفیشنلزم کہا جاتا ہے. اور پروفیشنلزم یاد رہے کہ یہ وہ بہترین کوالٹیز ہے جو ایک پروفیشنل ورکر کے اندر وقت
وقت کے ساتھ ساتھ نمایاں ہو کے نکلتی ہے. تو یاد رہے کہ جو پروفیشنل پرسن ہوتا ہے وہ کسی ایک سمت میں نہیں ہوگا بلکہ وہ ایک گروپ آف گڈ کوالٹیز کا مجموعہ ہوگا جس کے اندر سافٹ سکلز بھی ہو سکتے ہیں اور جس کے اندر اس کے ہارڈ سکل بھی ہو سکتے ہیں. تو یاد رہے کہ ایز اے پارٹ آف سروس اورینٹڈ انڈسٹری پرسن پرفارمنگ فلبوٹمی مسٹ پریکٹس پروفیشنلزم. تو جہاں تک فلبوٹمی کا سوال پیدا ہوتا ہے تو فلبوٹمی ایک ایسا فن ہے میں آپ لوگوں کو پروفیشنل ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. So first impression is the last impression اور یہ محاورہ بڑا فٹ آتا ہے فلبوٹمسٹ کے اوپر یا کسی ہاسپٹل میں کام کرنے والوں کے اوپر کیونکہ اگر آپ کے پاس کوئی پیشنٹ آتا ہے یا کوئی کسٹمر آتا ہے اور وہ جیسی ہی انٹری کر لیتا ہے تو سب سے پہلے وہ ریسیپشن کو دیکھتا ہے. اگر ریسیپشن پہ اس کو صحیح طرح رسپانس ملتا ہے وہاں پہ ان لوگوں کی ڈریسنگ پروفیشنل انداز میں ہوئی ہو وہ اچھے لسنرز ہو وہ بات کرنے کا سلیقہ جانتے ہو ان کے اندر سافٹنس ہو ان کا ایٹیچیوڈ اچھا ہو تو یاد رہے کہ کسٹمر خوش ہو کے جائے گا دوبارہ وہ آپ کے لیب میں ہی آئے گا. لیکن اگر وہاں پہ اس کو اس کے برعکس کچھ اور ملتا ہے تو امپریشن اس کی اچھی نہیں ہوگی اور وہ پیشنٹ آپ سے دور چلا جائے گا. اس کے ساتھ جو باقی چیزیں ہیں یعنی ٹیسٹ کرنے کا عمل اور آپ رپورٹ کس طرح دیتے ہیں اپنے ٹائم پہ رپورٹ دے رہے ہوتے ہیں یا نہیں ہو رہے ہوتے ہیں تو یہ سیکنڈری ہے. لیکن فرسٹ امپریشن جو ہے ہمیشہ آپ کا فرسٹ لک میں جو فلبوٹمی ہے اور ریسیپشن ہے اسی سے ہی بنتا ہے. اچھا اب یہاں پہ کچھ کوشچنز یہ ہے کہ امپورٹنس آف پی پی ای مثال کے طور پہ جو لیب کوٹ ہم پہنتے ہیں یا گلوز ہم پہنتے ہیں یا کلوز شوز ہم پہن رہے ہوتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں پی پی ایز یعنی پرسنل پروٹیکٹیو ایکوپمنٹ. یہ وہ ایکوپمنٹس ہے جو ہم اپنے حفاظت کے لیے پہن رہے ہوتے ہیں اور یہ ڈریس کوڈ کے طور پہ بھی یوز ہو رہا ہوتا ہے. تو اگر ایک پیشنٹ آتا ہے اور سامنے ایک کھڑا ہوا شخص لیب کوٹ میں ملبوس ہے تو obviously وہ لیب کوٹ والا بندہ ہی اس کو اٹریکٹ کرے گا بنسبت یہ کہ کوئی جینز یا کسی اور ڈریسنگ کے اندر وہاں پہ موجود ہے. تو پی پی ایز بہت امپورٹنٹ ہے. اسی کے ساتھ آپ جو ایٹیچیوڈ آپ کا ہے آپ کس طرح بات کر رہے ہیں بات کرنے کا سلیقہ کیسا ہے آپ اس کو سن رہے ہیں اور پھر سننے کے بعد آپ اس کو آنسر دے رہے ہیں اس کی کیوریز جو ہے وہ سالو کر رہے ہیں اس کو ہیلپ کر رہے ہیں کوئی ٹیسٹ ایسا آیا ہوا ہے تو پیشنٹ سیٹسفائیڈ ہو کے جائے گا. اسی طرح اگر کوئی پیشنٹ بہت زیادہ بیمار ہے اس کو ویل چیئر کی ضرورت ہے وہ کھڑا نہیں ہو سکتا آپ نے اس کے لیے وہاں پہ کوئی بیٹھنے کی گنجائش کرنی ہے تو یہ ساری چیزیں سمپتھی میں آتی ہے. تو یہ یاد رہے کہ آپ کے لیب کا جو ریونیو ہے وہ آپ کے ان پروفیشنل اندازوں سے ہی جنریٹ ہو سکتا ہے. اب پریویس سلائیڈ میں جتنی چیزیں ہم نے ڈسکس کی جیسے پروفیشنلزم مین ٹاپک ہے اب یہ پروفیشنلزم ہمارے اندر آئے گا کیسے بینگ ایز اے فلبوٹمسٹ یہ اس میں کیا کیا ایسے نمایاں چیزیں ہیں ایسے ایلیمنٹس ہیں جو میں اپنے اندر لے کے آ سکتا ہوں اور میں ایک پروفیشنل فلبوٹمسٹ بن سکتا ہوں. تو یہ مجموعہ ہے آپ کے سافٹ سکلز اور ہارڈ سکلز کا. ہارڈ سکل جو کہ ہم تھرڈ ماڈیول میں پڑھنے جائیں گے جہاں پہ آپ کو سکھایا جائے گا کہ آپ نے وین کیسے پلپیٹ کرنا ہے آپ نے کس طرح بلڈ لینا ہے آپ نے اپنا ٹرے کیسے آرگنائز کرنا ہے پیشنٹ کو آپ نے کیسے بٹھانا ہے اور اس سے بلڈ کس طرح لینا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ہارڈ سکل میں آئیں گی. لیکن جو سافٹ سکل ہے اس میں زیادہ تر چیزیں آپ کے کمیونیکیشن کے ساتھ ڈیل کرتی ہے آپ کی جو پریزنٹیشن ہو رہی ہے وہ ساری چیزیں ہیں. تو ایک فلبوٹمسٹ کو ہمیشہ کانفیڈنس میں ہونا چاہیے. وہ اگر کانفیڈنٹ ہے تو یاد رہے کہ اس میں بہت ساری خصوصیات آ جائیں گی. جیسے اس میں جو سب سے پہلی خصوصیت ہے وہ یہ ہوگا کہ وہ سیدھا کھڑا ہوگا وہ
اس کا پوسچر جو ہے وہ ایریکٹ ہوگا، وہ ایک ٹانگ ہلا کے یا اس طرح کوئی حرکت کر کے نہیں کھڑا ہوگا، بلکہ وہ اسٹریٹ کھڑا ہوگا۔ اس کا آئی کانٹیکٹ جو ہے وہ پیشنٹ کے ساتھ یا اس کسٹمر کے ساتھ ہوگا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ پیشنٹ اس کو بات بتا رہا ہے، پیشنٹ اس کو کوئی ٹیسٹ بتا رہا ہے اور اس کی نظریں آسمان کی طرف یا کہیں ڈائیورٹ ہے۔ اسی طرح وہ کمیونیکیشن جو ہے وہ بہت کلیئر کرے گا، یعنی آپ جو بات سن رہے ہیں اس کے بعد آپ اس کو آنسر صحیح طرح دے رہے ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ ایسے وسفر کر جائے اور پیشنٹ کو یا اس کسٹمر کو اس بات کی سمجھ ہی نہ آئے۔ فار ایگزامپل، اگر میرے پاس کوئی پیشنٹ آتا ہے اور مجھ سے کوئی ٹیسٹ کا پوچھتا ہے اور میں اس کو کہتا ہوں، فار ایگزامپل یورین انالیسس کا پوچھتا ہے اور میں اس کو کہتا ہوں کہ فلاں جگہ پہ آپ چلے جائیں، فلاں جگہ پہ آپ چلے جائے، اٹس ناٹ کلیئر کمیونیکیشن، ٹھیک ہے؟ آپ نے اس کو بتانا ہے کہ واش روم اس طرف ہے اور وہاں پہ آپ چلے جائے، کنٹینر یہ ہے، آپ نے وہاں پہ یورین پاس کرنا ہے اور پھر اس کو کہاں پہ لے کے آنا ہے۔ اٹس کلیئر کمیونیکیشن۔ اس کے بعد جو پروفیشنل اپیئرنس ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اوبیسلی ہمیشہ جب لیب میں یا ہاسپٹل میں کہیں پہ بھی ایک پروفیشنل لیب پروفیشنل کام کر رہا ہوتا ہے تو اس نے ساری پی پی ایز پہنی ہوئی ہوتی ہے، ڈپینڈ آن دا ورک، ٹھیک ہے؟ تو وہاں پہ آپ ایٹ لیسٹ فلیبوٹمسٹ کے لیے آپ کے لیب کوٹس کا ہونا بہت ضروری ہے، آپ کے اوپن ہیئر نہ ہو، آپ نے گلوز پہنے ہوئے ہو اور وہ کانفیڈنٹ ہوگا، اس کے اندر کریج ہوگا۔ اور لیٹ سپوز اگر کوئی ایسا مسئلہ ہوتا ہے کہ جس میں آپ نے پیشنٹ کو کوئی سیٹسفیکشن رپورٹ دینی ہوتی ہے، اس کو سیٹسفائی کرنا ہوتا ہے، تو اس کے ٹیکٹکس بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے۔ تو سیلف کانفیڈنس ہیز دا ایبلٹی ٹو ٹرسٹ ہز اور ہر اون پرسنل ججمنٹ، یہ انسان کے اندر خود ہی آ جاتی ہے۔ اگر آپ کے اندر وہ کریج ہے، وہ پروفیشنل انداز ہے، آپ کی کمیونیکیشن کلیئر ہے، آپ کے پاس وہ ٹیکٹکس موجود ہے، تو یاد رہے کہ سیلف کانفیڈنس آپ کے لائف سٹائل کا حصہ بن جائے گا۔ زندگی گزارنے کے لیے انٹیگریٹی بہت ہی امپورٹنٹ ہے اور ہمیں ہمارا مذہب اور ایتھکس بھی یہی سکھاتا ہے کہ آپ کتنے دیانتدار ہیں۔ تو اگر اسی انٹیگریٹی کو ہم فلیبوٹمی میں لے کے آئے یا ہیلتھ پروفیشنل کے لیے لے کے آئے تو یاد رہے کہ میرا ایمان میرے ساتھ ہے۔ سمپل الفاظ کے اندر آپ یہی سمجھ سکتے ہیں، اور میں جو کام کر رہا ہوں میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، ماں سوائے یہ کہ آپ کے اوپر کیمرے لگے ہوئے ہیں یا آپ کے اوپر کوئی آپ کو سپروائز کر رہا ہے یا آپ کسی کے ڈر کی وجہ سے ٹھیک کام کر رہے ہیں۔ ان سب باتوں کو سائڈ پہ رکھ کے اگر آپ کا یہ ایمان ہے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں وہ تھرو پراپر چینل کر رہا ہوں، وہ رولز کے مطابق کر رہا ہوں اور میں صحیح پروٹوکول فالو کر رہا ہوں، یاد رہے کیونکہ لیب کے اندر آپ کے لیے جگہ جگہ پہ آپ کے ایس او پیز ہے، یعنی اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرز ہے، تو آپ شارٹ کٹ سوچنے کا مت سوچئے۔ اگر آپ کو وہ ایس او پیز لگے ہوئے ہیں تو یہ میری ایتھیکل ریسپانسبلٹی ہے کہ آئی ہیو ٹو فالو دیٹ ایس او پیز۔ اسی طرح اگر کوئی ایسا کام ہے کہ جس میں شارٹ کٹ آپ مار رہے ہیں تو یاد رہے کہ آپ جو ہے وہ آنےسٹ پرسن نہیں ہے، کیونکہ آپ کام کے اندر خیانت کرنا شروع کر دیا ہے آپ نے۔ تو یاد رہے کہ جتنی بھی آنےسٹی ہے وہ آپ کے کریکٹر کو بلڈ کرے گا، اور یہی آنےسٹی آپ اگر کنسسٹنسی کے ساتھ کر رہے ہیں تو یہ پروفیشنلزم کی طرف ہو کے جائے گا۔ کل کے لیے اگر سپروائزر وہاں پہ موجود ہے یا نہیں ہے، کیمرہ وہاں پہ لگا ہوا ہے یا نہیں، لیکن آپ اپنے آنےسٹی کے ساتھ اور ڈگنیٹی کے ساتھ وہ کام کریں گے۔ اور یہ ہماری جو بلیف سسٹم ہے اس کو میٹر کرتا ہے۔ اگر آپ کا بلیف سسٹم سٹرونگ ہے، جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ یہاں پر جو بات ہے وہ آپ کی مذہب اور آپ کی ایتھکس دونوں کے ساتھ ہے، تو یاد رہے کہ آپ کی ویلیوز اور بلیفز
सिस्टम अगर स्ट्रांग है तो इंटेग्रिटी तभी आ सकती है, और रूल्स को तभी आप फॉलो कर सकते हैं। वो कोई भी रूल हो, वो लैब में बना हुआ रूल हो, वो हॉस्पिटल में आपके लिए पीपीईज का रूल हो, वो आप काम करते वक्त कौन से एसओपीज फॉलो करने हैं, तो वो रूल जहां जहां पे भी होंगे आपने वो फॉलो करने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम गाड़ी चला रहे हैं रात के वक्त और ग्रीन सिग्नल नहीं है, वहां पे रेड सिग्नल है, और मैं उस इशारे को तोड़ता हूं तो कोई मुझे देख नहीं रहा, आधी रात है, लेकिन अगर मेरा बिलीफ सिस्टम ठीक है और मैं उस रूल को ओबे कर रहा हूं, तो याद रहे कि मैं वहां पे लाजिम स्टॉप करूंगा। तो ये सारी चीजें आप लैब में भी अप्लाई कर सकते हैं, और आप किसी भी प्रोफेशनल के अंदर हो, किसी भी काम कर रहे हो, तो वहां पे ये इंटेग्रिटी बहुत जरूरी है। और ये तभी आ सकती है कि जब का आप किसी काम के साथ आपकी डेडिकेशन हो, आप अपना 100% दे रहे हो वहां पे, तो तब ही आपके अंदर वो काम करने का पैशन आएगा, वो मजा आएगा काम करने का। क्योंकि अगर वहां पे आप शॉर्टकट्स की तरफ जा रहे हैं तो पॉसिबिलिटी है कि आपके काम के अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, जो कि पेशेंट के लिए मुश्किल का सामना वो कर सकता है। किसी टेस्ट के अंदर वेरिएशन आ सकती है, उसका टाइम ज़ाया हो सकता है, उसके लैब रिपोर्ट्स गलत हो सकते हैं, और लैब रिपोर्ट्स के बेस पे उसका ट्रीटमेंट जो है वो गलत हो सकता है। सो याद रहे कि अ phlebotomist with integrity understands the following: the rules for collection is essential to the quality of test results. Therefore, he or she respects those rules without failure. कंपैशन भी इमोशंस के साथ मुंसलिक है, और ये भी हमारे लाइफ के अंदर बहुत इम्पॉर्टेंट है। और जहाँ तक एक फिलबॉटमिस्ट का किरदार है इसमें, तो आपके पास जितने भी पेशेंट्स आ रहे हैं या आपके जो कस्टमर्स आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो कोई तकलीफ में है, कोई दर्द लेके आ रहे हैं, वो बीमार है, उनको प्रॉपर प्रोटोकॉल चाहिए, उनको उनके हद पे रह के सिंपैथी देनी चाहिए, आप उनकी हेल्प करेंगे, आप खुद काम रहेंगे। हो सकता है कि वो एंजाइटी का शिकार हो, डिप्रेशन का शिकार हो, वो कोई ऐसी बात करे जो आपको गैर मुनासिब लगे, लेकिन वहां पे आपने एक अच्छे अंदाज में उनको डील करना है। आपके चेहरे पे मुस्कुराहट होनी चाहिए, ऐसा ना हो कि वो आपको गुस्से में बात करे और आप रिटिलिएट करके उसके साथ भी गुस्से में बात करे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, क्योंकि आपके लिए जो भी कस्टमर है, वो मेल है, वो फीमेल है, वो ओल्ड एज का है, वो बच्चा है, आपने उसको उसके मुताबिक ही डील करना होता है। तो बहुत ज़रूरी होता है एक फिलबॉटमिस्ट को आपका रवैया हमदर्दाना होना चाहिए। और कंपैशन इज अ ह्यूमन इमोशन प्रॉम्प्टेड बाय अदर्स एक्सपीरियंसेस एंड कंसर्न्स। इसमें साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी होता है, क्योंकि आपके पास जितने कस्टमर्स आ रहे हैं, हर एक जैसा माइंड नहीं लेके आएंगे, उनमें वेरिएशन हो सकती है, और आपने हर एक बंदे को उसके मुताबिक ही डील करना होता है। तो फिलबॉटमिस्ट के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है।